الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی چوتھی مجلس کے دوسرے حصے میں حضرت نے عورتوں کے متعلق جو دنیاوی حقوق ہے اس کو مختصر طور پر ہم سنتے ہیں۔ جو بات اوپر سے چلی آ رہی تھی کہ یاد رکھو بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائے اور دل جوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سبھی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمے سمجھ لیا ہے۔ بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات میں عورتوں کی خطائیں نکالی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے بات چیت ترک کی جاتی ہے یا گھر میں سونا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر بہت بڑی غلطی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عورت بے شک محکوم ہے، لیکن وہ ایسی محکوم نہیں ہے جیسے ماما یا لونڈی محکوم ہوتی ہے، بلکہ اس کو مرد کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے، اور اس تعلق کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا ناز بھی ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس تعلق کے ساتھ مرد کا عورت پر وہ رعب نہیں ہو سکتا جو نوکروں پر ہوا کرتا ہے۔ مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی اسی طرح رعب جمائیں جس طرح نوکروں پر جمایا کرتے ہیں۔ یہ نہایت سنگ دیلی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس تعلق کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ بھلا غور تو کیجئے کہ کیا آپ اپنے دوستوں پر ویسا رعب جما سکتے ہیں جیسا نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا کرنے لگیں تو سارے احباب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں سا برتاؤ کوئی غافل نہیں کر سکتا، پھر حیرت ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ یہ ہے کہ زمانے افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے بڑی پردے کی بات بتلائی ہے کہ غربت کے زمانے میں، مصیبت کے زمانے میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ پھر کیا یہ ستم نہیں ہے کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ کسی وقت گفتگو میں اپنے اس تعلق کی بنا پر بطور ناز کے برابری کرنے لگے تو اس پر اسے یہ سزا دی جائے کہ اس سے بولنا، چلنا، پاس بیٹھنا، اٹھنا تک یک لخت بند کر دیا جائے۔ صاحبو، یہ وہ تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض دفعہ ازواج مطہرات ناز میں آ کر برابر کے دوستوں کا سا برتاؤ کرتی تھی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال میں بے نظیر تھے، کوئی آپ کے برابر نہ تھا۔ نیز اس کے ساتھ آپ صاحب سلطنت بھی تھے، رعب سلطنت بھی تھے، آپ میں بہت زیادہ رعب تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مہینے بھر کی مسافت تک آپ کا رعب کا اثر پہنچتا تھا کہ سلاطین آپ کا نام سن سن کر کانپتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر ایسا رعب نہیں دکھلایا، بلکہ ان کے ساتھ آپ کا ایسا برتاؤ تھا جس میں حکومت اور دوستی کے دونوں پہلو ملحوظ رہتے تھے۔ تعلق حکومت کا تو یہ اثر تھا کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی نہیں کرتی تھی، آپ کی تعظیم اور ادب اس درجے کرتی تھی کہ دنیا میں کسی کی عظمت بھی ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ تھی۔ اور تعلق دوستی کا یہ اثر بھی تھا کہ بعض دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ناز کرتی تھی، مگر کبھی آپ کو ناگوار نہ ہوتا تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا ناز کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے برداشت کیا، اس کو ہم تیسری مجلس میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی جو معاشرے میں بیان فرمائے ہیں صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔